کچھ عرصے پہلے ایک بوڑھی اداکارہ کی لاش ان کے فلیٹ سے تقریباً ایک ہفتہ بعد نکلی، جس پر پوری قوم نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ان کے فلیٹ سے ملی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 ماہ پرانی ہے۔ مرنے کے بعد گھر والوں کو لاش لینے تک کی فکر نہیں تھی۔ اب بھائی نے آ کر ڈیڈ باڈی لی ہے اور بیان دیا ہے کہ یہ بہن انڈیپینڈنٹ تھی اور زندگی کے فیصلے کرنے میں پورا لمبا حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہوا ہے۔ کوئی دیکھو، یہ واقعات یورپ امریکہ میں، مغربی دنیا میں کامن ہے، نارمل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، پرانے دقیانوسی خیالات کے، اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، ورنہ یورپ میں، مغربی دنیا میں یہ نارمل ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم لوگ چونکہ غریب لوگ ہیں نا، دقیانوس، گھٹیا، پرانی سوچ کے، فیمنزم کے خلاف، عورت کی آزادی کے خلاف، گھٹیا، نیچ، گھٹیا لوگ ہیں، اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں۔ ابھی میں باہر ملک میں گیا تھا، نام نہیں بتاؤں گا ملک کا، سب میں ہی ہو رہا ہے، یہ نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ایک خاتون تھی گوری، تو اس کا فون آیا آفس میں میری کولیگ کے پاس کہ میں بیمار ہوں، مجھے مرنے والی ہو رہی ہوں میں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی کولیگ سے کہا تمہاری ماں بیمار ہے، مرنے والی ہو رہی ہے، چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا بھائی آج آفس ڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے، چھٹی کا دن ہوتا تو میں چلی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کوئی اس کو اتنا کوئی ٹینشن، کچھ کو ٹینشن ہوتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ چلی بھی جاتی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں بھائی، انتقال ہو گیا، مر گئی۔ تو اچھا یہ کامن ہے، کوئی پورا ملک نہیں ہلا ان کا، ہم غریبوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، جیسے ہم لوگ ہیں نا نیچ گھٹیا پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے، 4 شادیاں، 19 بچے، یہ ہم لوگ ہیں گھٹیا سوچ کے، مولانا طارق مسعود اور ان جیسے بے وقوف۔ گورا ان چیزوں سے آزاد ہو چکا ہے، وہ ترقی پہ بلیو رکھتے ہیں، وہ ہماری طرح گھٹیا سوچ کے۔ کیا ہو گیا تم لوگ کو بھائی؟ میں سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلو، آزاد ہو ان چیزوں سے۔ وہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں ان چیزوں سے۔ تو ایک اور آزادی کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی جو میرا سفر تھا، ابھی بالکل پرسوں آیا ہوں نا میں، وہاں مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے جو 45 سال پہلے وہاں گئے تھے، اور بزرگوں نے ان کی تشکیل کی تھی۔ 45 سال سے وہاں ہیں، اس وقت جب وہاں لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے وہاں بڑی محنت کی، فری میں بچوں کو پڑھایا۔ کہتے ہیں مسلمان ایسے مرتد ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے تھے، تو میں گھر جاتا، ان کے گاڑی میں بٹھا کے لاتا، مسجد میں پڑھاتا ان کو۔ اتنی محنت کی، اس محنت کا صلہ آج نظر آ رہا ہے۔ ایک علماء کا ایک پوری جماعت تیار ہو چکی ہے، دینداروں کی، وہ بڑی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ بڑی محنت کی۔ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا 80s کا، اب تو وہ اور ترقی، وہ اس وقت تھوڑے سے دقیانوس ہوا کرتے تھے وہ گورے، اب تو الحمدللہ وہ اس سے بھی آزاد ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا، تو ایک گوری لپسٹک پاؤڈر لگا کے بالکل چھمک چھلو بنی ہوئی آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی ایکچولی رات کو نا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو انگلش میں بتا رہی تھی نا، مجھے پوری انگلش تو میں اس کا نہیں وہ کر سکتا، میں تو اردو میں ہی ترجمہ کروں گا۔ ایکچولی رات کو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوئی ہے، تو مجھے سگنیچر کے لیے بلایا ہے۔ ہسبینڈ ساتھ ہی رہتا تھا۔ کہہ رہے میں نے کہا ہسبینڈ کی سچی مچی کا ہسبینڈ تھا یا کرائے پہ لیا ہوا تھا، یعنی ادھار لیا ہوا تھا؟ یہ کیفیت تو نہیں ہوتی عورت کی جب۔ تو کہہ رہی ہے ایکچولی وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے، اور یہ نا سائن کرنے میں دیر لگا رہے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہی ہوں بھائی سائن کرواؤ مجھ سے ڈیڈ باڈی کو، جہاں ٹھکانے لگا، مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی وجہ سے انہوں نے ترقی۔ آج جو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ چڈیاں پہننے کی وجہ سے ہیں، اور ہم لوگ ابھی تک برقعوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ماں اور باپ، پرمپرا، خاندانی روایات، بھائی کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ رکھ لینا، باپ کو دیکھ کے نظریں حیا سے جھکا لینا، باپ کی ڈانٹ یہ سوچ کے برداشت کرنا کہ باپ کی ڈانٹ پہ جنت ملے گی۔ اللہ نے ماں اور باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ گورا ان سب چیزوں سے کیا ہو گیا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ آزاد۔ لہذا اگر لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تو یہ نیچرل پروسیس ہے۔ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو بات کو، نکل پڑتے ہو رات کو۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بھائی، جب کوئی مرے گا تو کیڑے ہی پڑیں گے، اور کیا اس میں خوشبو آئیں گی؟ اس سے کیا؟ تو اس چیز سے نکلو باہر۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس سے کیا کرو؟ بولو باہر نکلو۔ گورا نکل چکا ہے۔ ان کے ہاں یہ کامن ہے، یہ واقعات۔ بڈھا مر گیا بیچارہ، 3 دن بعد
بدبو سے پتا چلا کوئی مرا ہوا ہے. ان کے 9 مہینے لیٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ پولیس جا کے گورنمنٹ دیکھتی رہتی ہے کہ کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی, تو اتنا عرصہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں, کیونکہ ابھی ہم اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی ان کی ہے, تو اس لیے 9 مہینے اللہ معاف فرمائے گزر جاتے. تو یہی ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ چاہتا ہے کہ ان مولویوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو. یہ مولوی تمہیں 4 شادیاں اور 19 کی اب تک کی رپورٹ کے مطابق 19 ہیں, کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ مجھے چند دن پہلے ایک صاحب ملے, کہنے لگے ابھی تو 16 تھے اب 19 ہو گئے. مجھ سے آپ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا رپورٹ بہت تیزی سے چینج ہوتی ہے. ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں نا, الیکشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں نا, کیسے رپورٹ چینج ہوتی ہے. وہ جیت رہا تھا, اچانک ہار گیا, اور ایسے علاقوں سے لوگ جیتتے ہیں جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے ہوتے. پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر, تو لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں, یہ جو سیکولر طبقہ ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگ مولویوں کے شکنجے سے نکلیں, کیونکہ مولویوں نے ہمیں ترقی سے روک دیا ہے. ہم جو چاند پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مولویوں کو عورتوں کی چڈیوں سے تکلیف ہے, برقعے پہناؤ, ریلیشن ماں اور باپ اور پریوار اور خاندان. 4 شادیوں سے خاندانی تو بڑا وجود میں آتا ہے نا. عورت کو بھی, ہر عورت کو شوہر مل جائے گا جب 4 شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے تو پھر ریلیشن بنے گا. تو یہ چاہتے ہیں, اور عورت آزاد نہ ہو بلکہ مردوں کے ماتحت ہو کے رہے. یہی تو مولویوں کی باتیں, اس کی وجہ سے آج ہم ترقی میں پیچھے رہ گئے. تو وہ ان چیزوں سے آزاد ہو چکے, اس لیے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو. اگر بیچاری کی مجھے تو اس لڑکی پہ ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو شاید اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دھو دلا دیا, اس کو پاک کر دیا ہو. تو میرے بھائی یہ میں مذاق کر رہا تھا آپ سے, یہ میں کیا کر رہا تھا, مذاق کر رہا تھا. چڈیاں پہننے سے ترقی کا کوئی تعلق, گورے نے جو ترقی کی ہے وہ عورت کو آزاد کرنے کی وجہ سے نہیں کی, وہ ان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم ہے, ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ہے. ہم بےغیرتی والا نظام ان گوروں سے لے رہے ہیں. تعلیم جو ہے جس کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے ہی نہیں, نہ مذہب کی تعلیم ہے. اور الحمدللہ ہمارے مدارس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی مذہب کی تعلیم کو عام کر کے. آج باہر ملکوں سے لوگ ہمارے مدارس میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, یورپ امریکہ سے, اور اس سائنسی ترقی نہ ہونے کا الزام یہ لوگ ڈالتے ہیں مولویوں کے اوپر. مولوی اگر ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو مولوی یونیورسٹی بناتا نہ چلاتا, پھر آپ کہتے کہ یہ رکاوٹ ہے. ابھی ایک مولوی نے یونیورسٹی بنائی ہے, غزالی یونیورسٹی, آپ دیکھ لینا اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس میں پردے کا نظام ہوگا, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ. تو ہمارا سیکولر لبرل طبقے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے بھائی. ایسے واقعات جتنے بھی ہو جائیں, 9 مہینے کیا 10 سال بعد بھی لاشیں نکلیں گی. یہ بڑے بے غیرت ہیں, بڑے ڈھیٹ ہیں, ان پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑے گا. اور یہ کمبخت باتیں کیا کر رہے ہیں, وہ میں مذاق کر رہا تھا, جو پیچھے پہلے جو باتیں کر رہا تھا نا وہ مذاق کر رہا تھا. ہمارا سیکولر طبقہ کہتے کیا ہے یہ, میں وہ پہلے سیکولر طبقے کی بات بیان کر رہا تھا آپ کے ساتھ. کیا ہو گیا, انسان اور گدھے گھوڑے میں یہی فرق ہے, گدھا مر جاتا ہے, پیچھے پوچھنے والا کوئی گدھا نہیں ہوتا. اور یہ سیکولر لبرل طبقہ اس کے باپ کو برا کہہ رہا ہے, اس خاتون کے, کہ اس کے باپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا. بھائی آپ نے سیکولرزم لینا تو پورا لو نا کمپلیٹلی. جب وہ انڈیویجول رہ رہی تھی, ہر ایک کو حق ہے وہ انڈیویجول لائف گزار سکتا ہے, باپ اور ماں کے احکامات کو نظر انداز کیے بغیر, بھائیوں کے حکام کو نظر انداز کیے بغیر. تو بھائیوں کو بھی تو حق ہے کہ وہ بھی پھر انڈیویجول لائف گزاریں. وہ کہ ہم تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے, اس پہ سیکولر طبقے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. انگریزوں کے ہاں یہ واقعات ہوتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. انگریزوں کے ہاں بوڑھی ماں مر جائے, بیٹا نہ پوچھے, تو بیٹے کے نہ پوچھنے پر گورے کو کوئی تکلیف بولو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اس کی انڈیویجول لائف ہے, ماں مر گئی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ بیٹے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے یہ کہیں کا بھی نہیں ہے, یہ نہ اسلام کا ہے نہ گورے کا ہے. ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ماں نے کیوں نہیں پوچھا, باپ نے کیوں نہیں پوچھا. بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے, جب وہ انڈیویجول لائف گزار رہی تھی نہ پوچھے باپ اس کو. تو میرے بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو نا تمہارا مستقبل یہی ہو, تو تم انہی سیکولر قوتوں کو فالو کرو, مذہب کی چادر اتارو. دیکھو یہ سب چیزیں ایک ہی لنک سے جڑی ہوئی ہیں, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. یہ طبقہ ایک حد تک خوش ہوتا ہے وقتی, جب تک جوانی کی بہاریں, تھوڑا سا بڑھاپا آنا شروع ہوا نا, اللہ کی پناہ ہے. عورت کی عزت اسی میں اپنے باپ کی چھاؤں میں رہے, اپنے بھائیوں کی چھاؤں میں رہے. وہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی ترقی پہ, ہم 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی ترقی پہ جو تم سے تمہاری غیرت چھین لے, جو تم سے تمہارا لباس چھین لے, عورت سے اس کا لباس چھین لے. ہمیں چاہیے نہیں ایسی ترقی. ایک عذاب بنا لیے اس لبرل طبقے نے, ترقی 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 ترقی. یار گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھو, کوئی ترقی نہیں ہے. زیادہ 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, تم سے اچھی لائف گزار رہے ہیں وہ. اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے, لیکن تم نے جو ترقی کا بھوت تمہارے اوپر سوار ہو گیا ہے نا, اور کمبخت ترقی کر رہے نہیں ہیں. ان کے اپنے حالات تو دیکھو, کتنے سائنٹسٹ پیدا کر دیے تم نے,
اور تمہارے اگر کوئی اپنی قابلیت پہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا بھی ہے وہ تمہارے ملک میں رہتا ہی نہیں ہے, باہر جاتا ہے. اس کو پتا ہے یہاں سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں اس کی 2% کی عزت نہیں ہے, 2% کی عزت نہیں ہے اس کی. سارا الزام ڈال رہے ہوتے ہیں مولویوں کے اوپر. اس لیے میں بار بار تمہیں کہتا ہوں خاندانی نظام کو مضبوط کرو, عورت کو گھر کی 4 دیواری کے اندر رکھو. یہ اسلام کا حکم ہے, ہمارے پاس اس میں سوچنے کے لیے آپشن نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اللہ عورت کو کہہ رہا ہے تمہاری ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بغیر ضرورت کے گھر سے نکل, ضرورت کے جب ہو تو بھی گھر سے نہ نکلے, اس میں تو میرا پورا بیان ہوا ہے ابھی. ضرورت ہو گھر سے نکلے, لیکن اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ گھر سنبھالے, وہ نسل بڑھائے. وہ یہ کہتے ہیں عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, مرد بھی کمانے کی مشین نہیں ہے. بچے پیدا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے, جو مولویوں نے نہیں ڈالی اس کے اوپر, یہ نیچر اور فطرت نے ڈالی ہے اس کے اوپر. فطرت سے آپ بغاوت کر رہے ہو. کمانے کی ذمہ داری مرد پہ مولویوں نے ڈالی ہے, یہ نیچر نے ڈالی ہے. بولو نا, نیچر نے ڈالی ہے. گھر سنبھالنے کی ذمہ داری مولویوں نے نہیں ڈالی, کس نے ڈالی ہے؟ نیچر نے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کا سربراہ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جس نے عورت کو پیدا کیا. اس نے کہا کہ مرد عورت کا سربراہ ہے. مرد باپ کی شکل میں ہوتا ہے, بھائی کی شکل میں ہوتا ہے, شوہر کی شکل میں ہوتا ہے, بلڈ ریلیشن ہے. عورت کو کہا ہے کہ تم ان کے ماتحت رہو گی تاکہ یہ تمہاری عزت کے محافظ ہوں. ساری زندگی کی رسپانسبلٹی ان کی ہے. آپ نے اس عورت کو مردوں کی دسترس سے آزاد کر دیا ترقی کا لیبل لگا کے, تو بھائی پھر یہی ہوگا. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ عورت میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. اس سے عورت کا مرد کا خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہے. عورت جب مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے, مرد کا نقصان نہیں ہے, مرد اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت کم ہے, عورت کو مرد کی ضرورت زیادہ. بتاؤ طاقتور کو کمزور کی ضرورت ہوتی ہے یا کمزور کو طاقتور کی؟ کمزور کو طاقتور کی. تو طاقتور عورت ہے یا مرد ہے؟ بے وقوفو, اتنی بڑی حقیقت کا انکار کرتے ہو تم. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا, اس کا سب سے پہلا وبال کھوپڑی پہ پڑتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. ان قوموں نے, مغربی دنیا نے گناہ کیا, شرک کیا, کفر کیا, مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکالا. بہت بڑا جرم نا. عقل ایسی خراب ہو گئی کہ ہی اور شی کا فرق ختم. ہومو سیکشولیٹی پھیلا رہے ہیں, عورت کو چڑیاں پہنا کے گھروں سے باہر نکال دیا. اس کی کوئی سوسائٹی میں 2% کی عزت نہیں رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو بڑی عزت ہے ان لبرل عورتوں کی. عزت اس صورت میں تو ہے کہ آپ کی کمپنی کے لیے وہ کوئی مفید کارآمد ہے. وہ تو مرد بھی ہوگا تو عزت ہوگی. عورت ہونے کی بیس پہ کوئی عزت نہیں ہے. وہ سیکس کا ایک انسٹرومنٹ بن چکی ہے میرے بھائی. تھوڑی سی عمر ڈھلکے گی, کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا اس کو. جس ماں نے جنا ہے اس کی عزت نہیں ہو رہی, تو باقی کسی کی کیا عزت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 حکم دیے ہیں. میں کیوں اس پہ اتنا بول رہا ہوں کہ دیکھو غیر مسلم قوتوں, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, ان کو تمہاری نماز سے کوئی تکلیف, بولو, نہیں ہے. ان کو تمہارے حج اور روزے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے, مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے, اتنا بڑا جھوٹ کوئی نہیں بولے گا. ان کی ساری توپوں کا رخ ہے کہ تمہارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا جائے, ڈسٹرائے کر دیا جائے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ عورت کو مرد کی دسترس سے نکالا جائے. عورت کو یہ باور کرایا جائے مرد ظالم ہے, مرد تمہیں رکھیل بنا کے رکھتا ہے, تمہیں گھر کی 4 دیواری میں رکھتا ہے, اور تمہیں جاب نہیں کرنے دیتا. وہ خود جاب کرتا ہے, وہ آزاد ہے, اور تم جاب نہیں کرتی, تم پابند ہو. بھائی صاحب, جاب کرنا آزادی نہیں ہے, ذمہ داری ہے. جس ذمہ داری سے اللہ نے عورت کو آزاد رکھا ہے, تو آزادی جاب نہ کرنا ہے کہ اس کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی جائے. مجھے ایک بات بتاؤ, جاب ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں, 20 کلو کا ویٹ اٹھا رہے ہیں یا 40 کلو کا؟ ایک عورت بھی اٹھانا چاہتی ہے, آپ اپنی بیگم کو بولتے ہو, بہن کو بولتے ہو, نہ نہ نہ, یہ ویٹ میں اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کر دوں گا, تم نہ رکھو. عورت کہتی ہے, ایک لبرل سیکولر آیا, جو ہمارے دیسی لبرل نا, جو دم ہلاتے رہتے ہیں سوسائٹی کے سامنے, اپنی تو کوئی سوچ ہے نہیں, نہ مذہب کے رہے, نہ گورے کے رہے, نہ انگریزوں کے رہے, یا نہ مذہب کے رہے. تو ایک آیا, عورت کو سمجھا رہا ہے, نہیں, جیسے یہ اس وزن کو اٹھا کے رکھنے میں آزاد ہے, تم بھی کیا ہو, آزاد. مرد کہے گا, بہترین, آزاد ہو, تم اٹھاؤ بیگم. کیا کرو؟ فلپائن میں جا کے دیکھو, مرد ہڈ حرام گھروں میں پڑے ہوئے. میں پہلی دفعہ جب دبئی گیا نا, تو گھوما پھرا, اتنی فلپائنی عورتیں ہر جگہ کام کر رہی ہیں. فلپائن کی عورتیں, ہوٹلوں میں فلپائنی, جو ریسٹورنٹ ہیں ان میں فلپائنی. میں نے کہا یہ عورتوں کے آدمی کہاں ہیں؟ تحقیق, مجھے ہے بھی تحقیق کا شوق, پتا چلا ان کے ہڈ حرام مرد گھروں میں رہتے ہیں, ان کی عورتیں کما کما کے اپنے ہڈ حرام شوہروں کو, بولو,
کھلاتی ہیں, کیونکہ وہاں بھی یہ تحریک چلی تھی تم آزاد ہو, جاب کرو, کیونکہ میاں جب کھلائے گا تو تم میاں کی پابند رہو گی. ابے بھائی جاب کر کے وہ اپنے باس کی پابند ہو جائے گی, ایئر ہوسٹس اپنی کمپنی کے پابند ہو جائے گی, سارے دن خدمت. ابھی تو ہم بھارت ملکوں میں دیکھتے ہیں ان خواتین کی محنت دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. یار میں جن ہوٹلوں میں کھانا کھانے گیا اکثر جگہ خواتین اتنا وہ بیچاری محنت کر رہی ہیں کھانا پکانے میں, کھانا سرو کرنے میں, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یار ہماری عورتیں تو شہزادیاں ہیں, انہیں صرف اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے, اور وہ بھی کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے. آج کل ٹینشنیں بھی چلتی رہتی ہیں, پھر بھی مرد برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, انہوں نے جاب کرنی تھی ہے بھائی, ان کو جاب کروا دی, مردوں کو فری پھوکٹ کی عادت پڑ گئی. مردوں کو کیا پڑ گئی, میری 4 ہیں, اللہ نظر بس سے بچائے, یہ چاروں کمائیں, میں پاگل ہوں میں جو کماؤں ہے بھائی, میں تو بیٹھ کے پیڑے کھاؤں گا. اور مجھے یہ کہا کوئی سمجھا دے کہ تمہارے شوہر کا آرڈر تم پہ نہیں چلے گا. یار جب مجھے فری پھوکٹ کا حرام منہ کو لگے گا نا تو مجھے آرڈر دینے کا شوق بھی, بولو فری پھوکٹ میں جو مزہ ہے آرڈر میں نہیں ہے. وہ آرڈر کیا, ہم آرڈر دیتے بھی نہیں ہے, کیا آرڈر ہے, جو شریعت کے حکام ہے اسی کو سب نے مل جل کے فالو کرنا ہے. تو یہ جو طبقہ ہے نا, یہ عورت کو جاب کے نام پہ آزادی دلوا رہا ہے. یہ آزادی نہیں ہے, عورت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. تو عورت کمزور ہے وہ یہ مان لے, مرد طاقتور ہے وہ یہ مان لے. عورت کو طاقتور بنانے کی کوشش کرو گے نہیں بنے گی وہ, یہ حشر ہوگا, 9 مہینے بعد لاشیں نکلیں گی. کیونکہ مرد کی جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عورت بات کرتی ہے نا, مرد اس سے رشتہ کہتے ہیں پھر میں, جیسے انگریزوں نے توڑا ہوا رشتہ, آپ کہتے ہو نا وہاں شادیاں کامیاب ہوتی ہیں 50 سال میں جا کے وہ شادی کرتے ہیں, اس لیے کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ اب بیلنس ختم ہو چکا ہوتا ہے. بیلنس کبھی ایک خوشبو لگا کے آؤ اکیلے میں چھاؤں میں بتاؤں گا بیلنس کسے کہتے ہیں. اب ان کے پاس نبھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہوتا نا, تو اب کیا کرنا ہے, بڈھا بڈھی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, سب ختم. تو اس لیے آ جاؤ اسلام کی طرف میرے بھائی. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے, اللہ سے ریلیشن اور مخلوق کا آپس میں صلہ رحمی, اور مخلوق کا ریلیشن نکاح سے بنتا ہے, اولاد پیدا ہوگی, شادی ہوگی, اس سے بنتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ریلیشن کا اس وقت نیا سسٹم ہو تو مجھے بتا دو, میں شادیوں پہ بیان کرنا چھوڑ دوں گا. تو اس لیے آ جاؤ اسلام کی طرف, جلدی شادیاں کرو. اس لڑکی کی جلدی شادی ہو جاتی, یہ زندگی تھوڑی گزارتی. پھر شادی کر کے بھی بچیوں کو برباد کر رہے ہو, شادی کر کے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم نے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے. بھائی پھر نہ ہی کرتے تو زیادہ اچھا. طلاقیں ہوتی ہیں. پھر بچیوں کی رخصتی کرو جلدی, اور اس کو بتاؤ بیٹا تم پر اب تمہارے شوہر کا تمہارے باپ سے زیادہ حق. آج یورپ اور مغربی دنیا اپنی نئی نسلوں کو اسٹیٹ کے حقوق تو سکھا رہی ہیں, اسٹیٹ سے وفا کرنا ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرانا ہے. خدا کی قسم باپ کے حقوق نہیں سکھائے جا رہے, شوہر کے حقوق نہیں سکھائے جا رہے, شوہر کو بیوی کے حقوق نہیں سکھائے جا رہے, سب ختم. بس اسٹیٹ کا لا ہے. تو اس لیے بچیوں کا بر وقت نکاح کیا کرو, ان کو بتاؤ کہ اب بیٹا شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بولو نہیں کرنا, تمہاری ڈولی گئی ہے کھٹولی نکلے گی جنازے کی. ہاں اگر اللہ نہ کرے ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کو نمٹاؤ, پھر ڈیورس ہے, علیحدگی ہے, خلا ہے, جو بھی ہے وہ تو شریعت نے رائٹ دیا ہے. ایسا نہیں کرو کہ جان نہ چھوڑاؤ اس سے. تو یہی میرے بھائی, پھر نسل پیدا ہو, بچے پیدا ہوں. یہ عورت کا فائدہ اس میں, بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. جیسے مرد کمانے کی مشین نہیں ہے پھر بھی کماتا ہے, عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, لیکن اس کے ذمے نسل بڑھانا فطرت نے ڈالا ہے, اور فطرت نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا. فطرت نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. فطرت ہمیں بھوک لگاتی ہے, ظلم کیا ہمارے اوپر, ہم کو اب میں صبح بھی 2 اللہ معاف فرمائے, پھر پتہ نہیں 2 پراٹھے اور 3 انڈے کیوں آ رہے ہوتے ہیں بار بار, اللہ معاف فرمائے, 2 پراٹھے پھوڑے 3 انڈے, اپنے خرچے پہ تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. اب میں دوپہر مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں جا کے کھانا کھاؤں گا, پھر رات کو بھی تھوڑا بہت. کوئی کہے یار تم کیا کھانے کی مشین ہو, اور میرا معدہ کہے میں کیا کھانا ہضم کرنے کی مشین ہوں, تو میں معدے سے کیا کہوں گا, بھائی تو مشین نہیں ہے لیکن تیری ذمہ داری ہے کہ تو کھانا ہضم کر. اور میں اپنے آپ سے بھی بولوں گا میری ذمہ داری ہے کہ بھوک لگے گی تو کھانا کھاؤں گا, اور یہ کام میرے فائدے کے لیے فطرت نے رکھا ہے. بھوک لگنا ختم ہو جائے, لوگ دوائیں لے رہے ہوتے ہیں کہ لگے بھوک, سمجھ رہے ہو. مرد کی ذمہ داری ہے کمانا, کمائے گا, نہیں کمائے گا ڈپریشن میں جائے گا. جو جاب لیس لوگ ہوتے ہیں نا, چاہے فری میں پیسہ آ بھی رہا ہو پھر بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. اس کو مزہ آتا ہے کمانے کی کوشش کر کے, محنت کر کے. عورت کا کام ہے گھر سنبھالنا, بچے پیدا کرنا, نہیں کرے گی ڈپریشن میں جائے گی. جا رہی ہیں, آپ کو کہاں ڈپریشن میں جا رہی ہیں, نظر آ رہا ہے بھائی. میں گھروں میں جا کے دیکھتا ہوں حالات کیا ہیں, 1000 گز کے بنگلے, بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ, تنہائی کھاتی ہے ان کم بختوں کو. یہ ڈپریشن نہیں تو اور کیا ہے. آپ ان یورپ میں نا کسی بوڑھے سے بات کرو, کسی بڑھیا سے, اتنے خوش ہوتے ہیں.
پاکستانیوں کا تو کام دھندا ہی ہے, بوڑھوں سے جاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, وہ بوڑھے پیسے دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں رینٹ پہ بھی بندہ بلانا پڑے گا بات چیت کے لیے, تو 1 گھنٹے کے وہ زیادہ لے رہے ہیں, پاکستانی سستے میں. اتنی ڈپریشن ہے ان سائنسدانوں کو, سمجھ رہے ہو, جنہوں نے ٹرینیں اور راکٹ ایجاد کیے ہیں. اور ان میں وہ بوڑھے بھی ہیں جو راکٹ میں بیٹھ کر چاند سے سفر کر کے آ گئے ہیں, اتنے پڑھ لکھے, پاگل ہوئے ہیں وہ. فطرت سے لڑو گے میرے بھائی, فطرت معاف نہیں کرے گی, چماٹے مارے گی. کیا کرے گی؟ ہماری دادیوں نانیوں نے فطرت سے جنگ نہیں کی, ایسا مزے کا بڑھاپا ان کا گزرا ہے, جنازے پہ روئے ہیں لوگ, بیمار. آج بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں, میری ماں بیمار ہے, پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, باپ بیمار ہے, پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, جائیدادیں لٹا دیتے ہیں اپنے ماں اور باپ کو بچانے کے لیے. تو اور یہ دیسی ماں باپ ہوتے ہیں, دیسی, جنہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو اس لیے ان سیکولر لبرل طبقوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ لاش 9 مہینے بعد دریافت ہو یا لاش 2 سال کے بعد دریافت ہو. یہ کہیں گے نیچرل پروسیس ہے. تو ان بےغیرتوں سے جان چھوڑ. میں لڑکیوں سے بولتا ہوں, دیکھو مرد کو خدا کی قسم ریلیشن توڑنے پر اتنا نقصان نہیں ہوتا. خواتین کہتی ہیں ہر وقت عورتوں کے خلاف ہی بولتا رہتا ہے یہ آدمی. اللہ کی بندیوں, مجھے تمہاری جتنی فکر ہے نا, تمہاری وجہ سے میں پاگل ہوں, میں نے 4 شادیاں کی ہیں, اپنے لیے تھوڑی کی ہیں. ابے میں گوروں کی طرح زندگی گزارتا, عیاشی کرتا یار میں. یہ تو اسلام نے ہمیں باؤنڈ کر دیا کہ نکاح کرنا ہے, گھر دینا ہے, گیس بجلی کا بل دینا ہے, اولاد کے سارے خرچے اٹھانے. یہ تو ہمارے اوپر اسلام نے 4 بوریاں رکھ دی ہیں. گورا ان بوریوں سے آزاد ہے. ہم یہ عورت کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ. اور میں جو کہتا ہوں عورت مردوں کے حقوق ادا کرے, اس کو سرپرست مانے, عورت کا فائدہ ہے اس میں, عورت کا فائدہ. دیکھو یہ جو بیچاری ڈیڈ باڈی ملی ہے, آج یہ زندہ ہوتی, اس کو قدرت زندہ کر دے, اس کو احساس ہوگا نا میں نے اپنے خاندان کو چھوڑ کے باپ بھائی سے بغاوت کر کے کتنا بڑا جرم کیا تھا میں نے. گھروں میں عورتیں باپ اور بھائی کی کسٹڈی میں رہتی ہیں, عزت سے جیتی ہیں. بھائی ڈپریشن سے مر جاتے ہیں, بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی, باپ ڈپریشن سے مر جاتا ہے بیٹی کے فکر میں. تو ان تمام فکروں سے اس ویسٹرن کلچر نے ہمیں آزاد کر دیا. مجھے یاد ہے یار, میرے ایک دوست ویلیاں لگایا کرتے تھے تو چھوڑ دی انہوں نے. میں ان سے ملا, میں نے کہا آج کل ویلیاں نہیں لگا رہے, ویسے بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے. کہہ رہے یار میری بہنیں بڑی ہو گئی ہیں, مجھے فکر ہوتی ہے میں مر گیا, سرور کھل گیا میرا, میری بہنوں کا کیا ہوگا. اتنا مضبوط ریلیشن ہے ہماری سوسائٹی میں. حالانکہ وہ کوئی مولوی نہیں تھے, یہ کوئی مولانا ٹائپ کا آدمی, بیچارہ اسی ایسا ہی نارمل لوگوں میں اتنا اچھا ریلیشن ہے. میں نے کہا دیکھو یار کتنی فکر ہے اپنی بہنوں کی. ہمارے دیسی لبرل کے پاس اس کا جواب ہے, کہہ رہے ہیں عورت کو خود اتنا آزاد کر دو کہ بھائی مر جائے تو اس کو ٹینشن رہے نہیں. سمجھ رہے ہو, اتنا اس کو کمانے کا. بھائی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک. ایسے بھی ہیں جن کی بہنوں نے کمانا شروع کیا تو اب بھائی ویلیاں لگانا تو نہیں چھوڑی, بھائیوں کو بہنوں کی کمائی کی لت لگ. پھر آج کل آخری بات کر کے بس میں اس ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں. لڑکیوں نے جب سے کمانا شروع کیا ہے نا, اس کا سائیڈ ایفیکٹ سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہے؟ مردوں کو جاب کرنے والی بیوی چاہیے. مردوں کو کیا چاہیے؟ کیونکہ جب جاب کر رہی ہیں ہاتھ بٹائیں گی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی, اس سے ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے عورت آزاد ہوتی ہے, لیکن اس کو جو مرد کا ریلیشن چاہیے نا, وہ ریلیشن نہیں ملے. آپ کہہ سکتے ہو نہ ملے کیا ہے, نا 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 نا, فطرت کا آلٹرنیٹ بولو. بھوک لگے گی, روٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لینڈ کروزر اس بھوک کی ضرورت پوری کر سکتی ہے. مجھے بھوک لگ رہی ہے, کسی نے مجھے BMW لا کے گفٹ, میں کہوں گا بے پراٹھا لے کر آپ, بھوک لگ رہی ہے, BMW ہے بھائی, یہ پلاٹ آپ کے نام ہوا. ابے بھائی